اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج جو ہم حدیث پاک پڑھیں گے وہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، کتنے حقوق ہیں، اور پھر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ کیا آیا ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی سعادت مند شخص، خوش قسمت شخص وہ حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر اس کو اللہ کی توفیق پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ توفیق خدا سے وہ یہ حقوق ادا کر رہا ہے۔ سامعین محترم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ 5 حقوق۔ اب میں بیان کرنے سے پہلے دہرا رہا ہوں کہ ہمیں فقط یہ پڑھنے کی بات نہیں، پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ آیا ہم یہ حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ پہلا حق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی کسی شخص کو سلام کہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کے سلام کا جواب دے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا معمول ہے کہ سلام کرنے والا اگر تو ہم اس کو جانتے ہیں، ہماری جان پہچان والا ہے، تو ہم بخوشی اس کو اس کا جواب دیں گے، وعلیکم السلام کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جاننے والا یا کوئی ایسا شخص ہے جس سے ہم بغض و عناد رکھتے ہیں، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، جس سے ہماری انبن چل رہی ہے، تو ہم اس شخص کے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سامعین محترم، یہ شیوہ ایمانی نہیں ہے، یہ وتیرہ مسلمانی نہیں ہے۔ پہلا حق بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ سلام کا جواب دینے سے نہ کسی کا کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی اتنا وقت خرچ ہوتا ہے، فقط 2 ہونٹ ہلنے ہیں اور آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کر دیں گے۔ دوسری بات فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ چل جائے کہ کوئی عزیز بیمار ہے، کوئی ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کو میسیج کر کے پوچھ لیا کہ تمہارا کیا حال ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کے پاس بیٹھیں، کوئی 2-4 باتیں کریں، اس کی عیادت کریں، حال احوال پوچھیں، لیکن ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے۔ تو گویا یہ حق بھی ہم ادا نہیں کر رہے، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا کر رکھی ہے۔ تیسرا حق واتباع الجنائز، جنازہ پڑھنا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق ہم بقدر بہتر طور پر ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جس طرح کما حق ہو اس کو ادا کرنے کا جس طرح حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ گویا بے شک یہ فرض کفایہ ہے، لیکن فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی چلا گیا ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے وہ چلا گیا ہے تو میں نہیں جاتا۔ بے شک اس کے جانے سے آپ سے حق، آپ کا فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھیں، اس کے جنازے میں شرکت کریں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چوتھا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واجابۃ الدعوہ، کسی کی دعوت کو قبول کرنا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل تو دعوتوں کا رواج نہیں رہا، کوئی کسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے تو اس کو دعوت کے آداب نہیں آتے، اگر کوئی دعوت پہ چلا جاتا ہے تو جانے والے کو دعوت کے آداب نہیں آتے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اتنا تو علم سیکھیں کہ آیا ہم مسلمانی کی زندگی کو اچھی طرح گزار سکیں۔ آخری حق جو حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا وتشمیت العاطس، کہ مسلمان بھائی کی چھینک کا جواب دینا۔ اب یہ بھی ایک معمولی سا عمل ہے،
لیکن یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے، جب وہ چھینک مارتا ہے، چھینکتا ہے تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کی چھینک کا جواب دے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی معمول نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔